اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن بعض اوقات اختلاف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں عورت مرد کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائے، تو ان کی تفصیل یہاں پر اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے نشوز کا، کہ اگر بیویوں سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو۔ نشوز معمولی قسم کی کسی غلطی کو نہیں کہتے، کسی سے کوئی معمولی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کو نشوز نہیں کہا جاتا۔ نشوز کے معنی ہے سر ابھارنا، لفظی معنی یہ ہے ایک طرح سے بغاوت کرنا، یعنی ایسی سرکشی کہ جو بغاوت کی حد تک پہنچتی ہو۔ اگر بیوی سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ ایسی سرکشی اختیار کرے گی جو بغاوت تک پہنچنے والی ہے، اس کے معنی یہ کہ وہ کھلم کھلا شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی مرضی کے بالکل خلاف، جائز مرضی کے بالکل خلاف زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس نے فرض کرو کہ دوسروں سے دوستیاں گاٹ لی ہے وغیرہ، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 3 درجے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، عظوہن، یعنی نرمی سے سمجھاؤ۔ ابھی سختی کا مرحلہ نہیں آیا، نرمی ہی سے سمجھاؤ۔ لیکن اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر دوسرا طریقہ ایک بڑی نفسیاتی سزا کا ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، یعنی ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ کیا معنی؟ کہ عام طور سے میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رات گزارتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات ایک ہی بستر پر دونوں رات گزارتے ہیں، بعض اوقات بستر الگ ہوں تب بھی ایک کمرے میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک شوہر اور بیوی کا ایک فطری طریقہ ہے۔ لیکن جب عورت جو ہے وہ سرکشی پر آمادہ ہو گئی ہو، ایسی سرکشی پر آمادہ ہو گئی ہو کہ جو نافرمانی کی حد تک پہنچتی ہے، اور اس کی باوجود تربیت سے سمجھانے کی اصلاح نہیں ہوئی، تو پھر دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بسترے الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ مت سو، دوسرے کمرے میں سو۔ ان کے بستر پر مت سو، دوسرے بستر پر سو، دوسرے کمرے میں سو۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی سزا ہوتی ہے ایک عورت کے لیے کہ جو شوہر مستقل اس کے ساتھ سو رہا تھا وہ ناراض ہو کر کسی دوسرے کمرے میں جا کر سونے لگا۔ اگر طبیعت میں شرافت ہوتی ہے تو یہ سزا بھی بہت بڑی سزا سمجھ کر عورت عموماً جو نافرمانی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھی وہ راہ راست پر آ جاتی۔ لیکن اگر ان 2 طریقوں سے بھی کامیابی حاصل نہ ہو اور برابر وہ سرکشی اختیار کیے رہے، اور جیسے میں نے عرض کیا سرکشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جائز مطالبے کے اوپر اصرار کر رہی ہے، کسی جائز مطالبے پر اصرار کرنا یہ کوئی سرکشی کی بات نہیں ہوتی، لیکن سرکشی کا معنی یہ ہے کہ ایک شوہر کے جائز مطالبے کو نظر انداز کر کے
بجائے اس کو ماننے کے بغاوت پر اتر آئی ہو، تو اس صورت میں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو مار بھی سکتے ہو۔ لیکن مارنے کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ ایسی مار کہ جو تأدیب والی ہو، تکلیف پہنچانے والی نہ ہو۔ تکلیف پہنچانے والی مار نہیں، تأدیب والی مار۔ تأدیب کا معنی یہ ہے کسی کو ادب سکھانا، ادب سکھانے والی مار ہو، اس کو تعذیب والی نہ ہو، تکلیف دینے والی نہ ہو۔ بعض روایتوں میں اس کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ اس کا ایسی ہو کہ جس کا کوئی نشان نہ پڑے، اور چہرے پر مارنا تو بالکل ہی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو مارنے کی اجازت دی گئی ہے یہ بالکل ایک انتہائی صورت ہے، ایک ایسی ایکسٹریم صورت ہے کہ جس کے اندر اصلاح کا کوئی اور راستہ برقرار نہ رہا ہو، تب بھی ان حدود و قیود کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی مفسرین نے بیان کی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ جو محمد بن سلمہ کی بیٹی تھی، ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو اس میں ان شوہر نے یعنی سعد بن ربیع نے اپنی اہلیہ کو تماچا مار دیا۔ یہ جو اہلیہ تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اہلیہ سے کہا کہ چونکہ انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، لہذا شریعت کے حکم کے مطابق تم بھی اتنی ہی تکلیف ان کو پہنچا سکتی ہو، قصاص لے سکتی ہو۔ لہذا اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں تماچا مارا تھا تو تم بھی تماچا مار سکتی ہو۔ یہ شروع میں آپ نے یہ حکم دیا، لیکن فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب وحی آئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد مارنے کی اجازت دی گئی۔ اجازت بے شک دی گئی اور ان حالات میں دی گئی اور ان حدود و قیود کے ساتھ دی گئی، لیکن ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بہت زیادہ ہیں جن میں مارنے کی آپ نے مذمت بیان فرمائی۔ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور آپ کو ناگواریاں بھی پیش آئیں بعض مرتبہ ازواج مطہرات سے۔ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم بھی کھا لی تھی، لیکن کبھی مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طرح آپ نے احادیث میں مارنے کی مذمت بیان فرمائی۔ یہ فرمایا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو دن میں عورتوں کو مارتے ہیں اور رات میں ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، تو کیسے دونوں باتوں کو یہ جمع کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جو مارنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو غرض متعدد احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی مذمت بیان فرمائی، خود اپنے طرز عمل میں کبھی مارنے کا اقدام نہیں کیا، اور ان سب باتوں کے ذریعے یہ جو مارنے کی یہاں پر اجازت دی گئی ہے اس کو حدود و قیود کے ساتھ مقید فرما دیا۔ لہذا یہ تعلیم دے دی کہ اگرچہ بہت ہی انتہائی حالات میں محدود پیمانے پر مارنے کی اجازت بھی ہے، لیکن اس اجازت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اب حالات میں، اور حتی الامکان اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ پھر فرمایا فَأَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرنا، بلکہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ سمجھ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ لہذا یہ جو بعض اوقات مارنے کا اقدام کرتا ہے شوہر، یہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ حدود سے تجاوز کر کے
عورت پر ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتقام لے گا، دنیا و آخرت میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔